السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے لیے نہ آئے اور کافی لیٹ ہو گئے۔ جس وقت سورج نکلنے کے قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، اقامت کہی گئی اور آپ نے مختصر فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فجر کی نماز کے لیے کیوں لیٹ ہوا۔ میں رات تہجد کے لیے اٹھا، وضو کیا اور جتنی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں نماز لکھی تھی میں نماز پڑھی۔ پھر مجھے اونگ آنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد گہری نیند آ گئی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنی بہترین صورت کے ساتھ میرے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو پتہ ہے مالا الاعلیٰ فرشتوں کی جو بلند مرتبہ جماعت ہے وہ کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ مجھے تو علم نہیں ہے۔ یہی سوال اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ مجھ سے پوچھا اور میں نے انکار کے اندر جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا اور میں نے اس ہاتھ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محفوظ کی، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو میرے لیے اوجھل تھیں وہ روشن ہو گئیں اور میں جان پہچان گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے مالا الاعلیٰ جو فرشتوں کی اعلیٰ جماعت ہے وہ کس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں اللہ وہ کفارات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفارات کیا ہیں؟ اس کے بعد میں نے کہا کفارات یہ ہیں کہ انسان باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف پیدل چل کر جائے اور دوسری نماز کا انتظار کرنے کے لیے مسجد کے اندر بیٹھا رہے، اور جس وقت انسان نہ پسند کرتا ہو نہ چاہتا ہو اس وقت بھی وضو کو مکمل کیا جائے۔ اس کی بات سے نے فرمایا ومن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وکان من خطیئته کیوم ولدت امہ، جو یہ بندہ کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا، بھلائی کے اوپر اس کو موت آئے گی اور اس کے گناہ ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وسلم جب تم نماز پڑھ لو تو یہ دعا کرو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت بفتنة قوم فتوفنی غیر مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنی إلى حبك۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری ایسی چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو بھلائی والی ہیں اور ایسی چیز کے چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں جو منکرات ہیں۔ اے اللہ میں مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہ میرے تو گناہوں کو معاف فرما دے، میرے اوپر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمانے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر آزمائے دنیا سے لے جا اپنے پاس بلا لے۔
اسی طرح میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کام کی محبت کا جو تیری محبت کے مجھے قریب کر دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درجات کو بلند کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ سلام کو عام کرنا، محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور جس وقت رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں نماز پڑھنا۔ یہ وہ کام ہے جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے